بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن کے پاس جو حکومتی حلقوں کے ساتھ بہت قریب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ان کے پاس بڑا ہے. وہ میڈیا پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کہیں گے. دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے مذہبی انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہم سنتے ہیں وفاقی وزراء سے، حکومتی اراکین سے، تو اس دہشت گردی میں اور اس فرقہ واریت میں اور اس قتل و غارت میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد 80,000 کے قریب ہے. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ تقریباً 15 سے 20 سال کا ہے. یعنی اس سارے عرصے کے اندر پاکستان میں دہشت گردی سے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے شہید کہہ دیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد 80,000 سے زیادہ نہیں ہے. اور اس ڈیٹا کو بھی بہت سے لوگ چیلنج کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصل ڈیٹا ہے وہ 36,000 ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. لیکن ایک کنفرم ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کنفرم ڈیٹا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 2 لاکھ لوگ ایک بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں. اور پہلا جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا دہشت گردی کا، ان میں خود کو حملہ آور شامل ہیں. ان لوگوں کو ذہنی طور پر مس گائیڈ کیا گیا ہے اور یہ گمراہ ہو چکے تھے، اس وجہ سے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ جو 2 لاکھ افراد مرتے ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ان پڑھ لوگ بھی شامل ہیں، ملک سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کی تمنا کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جو ہر سال 2 لاکھ مرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 لاکھ لوگ اگر ہر سال مرتے ہیں تو 10 سال میں یہ 20 لاکھ ہو گئے، اور 20 سالوں میں ان لوگوں کی تعداد 40 لاکھ بن جاتی ہے. تو 40 لاکھ لوگ پاکستان میں ایک خاص چسکے کی وجہ سے مرے ہیں، اس کے بجائے دہشت گردی، فرقہ واریت، قتل و غارت کی وجہ سے پاکستان میں جتنے لوگ مرے ہیں ان کی تعداد 36,000 کے قریب ہے. اور یہ جو 36,000 مرے ہیں، ان کے حوالے سے حکومت پاکستان نے انتہائی سخت قسم کے اقدامات کیے ہیں. نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، مدارس کے اندر اصلاحات کی گئیں، دہشت گردوں کو پکڑا گیا، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، پاکستان میں بڑی قانون سازیاں کی، بینکوں کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر کہیں پابندیاں لگائی گئیں، لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کیے گئے، شیڈول 4 میں نام ڈال دیے گئے. لیکن یہ جو 40 لاکھ لوگ مرے ہیں، ان کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے جب بھی اقدامات کیے گئے تو انتہائی معمولی سطح کے اقدامات کیے گئے. اور یہ جو 40 لاکھ لوگ مرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے مرے ہیں؟ یہ صرف ایک چسکا لگانے کی وجہ سے مرے ہیں. اور ان لوگوں کو ایک چسکے کا شوق تھا، اور ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں صرف 2 اخباروں کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان اخباروں نے ایک صحت عامہ اور ڈیولپمنٹ کے محققین کا ایک نیٹ ورک ہے جس کا نام ہے کیپٹل کالنگ. کیپٹل کالنگ نے اپنی جو تحقیقی رپورٹ شائع کی ہیں اس کو یہاں کوٹ کیا ہے. اور آج جب میں نے یہ خبریں پڑھی تو مجھے لگا کہ سیاست پر تو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسے خوفناک قسم کے جرم ہو رہے ہیں جن پر ہمارا معاشرہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری حکومت بھی توجہ نہیں کر رہی. اور پاکستان آلریڈی ایک بہت بڑے مالی بحران کا شکار ہے، اور اگر پاکستانی چاہیں تو اپنے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. ایشو اصل میں یہ ہے کہ یہ خود سوچتے نہیں ہیں اور یہ خود کرنا بھی نہیں چاہتے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے تو کسی اور نے آ کر آپ کی حالت کو نہیں بدلنا. وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آپ اگر خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کسی نے آپ کی حالت کو نہیں بدلنا. تو یہ جو خبریں ہیں 2 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ یہ ڈیٹا سامنے رکھ لیں اپنے، اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں اپنی ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کہ آپ اصل میں کرنے کیا جا رہے ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ اگرچہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ٹی وی چینلز پر تمباکو نوشی کے حوالے سے یا جو سگریٹ کی ڈبیا ہے یا سگریٹ اس کے حوالے سے آپ ایڈ نہیں چلا سکتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے اہم قسم کے ڈرامے ہیں جن کی جو ویورشپ ہے وہ کروڑوں میں ہے، اور وہ جو اپنے ڈراموں کے اندر ہیرو کو نا سگریٹ پیتے ہوئے دکھاتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. بھائی آپ کو تمباکو نوشی کرتے ہوئے شخص کو ٹی وی چینلز پر دکھانا ہی نہیں چاہیے. تو اب میں فوراً جلدی آپ کے سامنے جو 2 خبریں ہیں یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں.
تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا بڑا کرائم ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور ہماری حکومت جو ہے اس نے اس سال تھوڑی سی ہمت کی ہے اور وہ ہمت بھی ڈاکٹر حسن شہزاد ہیں جو صحت کے حوالے سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے حکومت پاکستان نے سگریٹ پر جو ٹیکس ہے اس کو بڑھایا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے اور اس میں بڑے ماہرین صحت شامل تھے, ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی ہے کہ اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, یہ نہیں کہ تکے پر ایسے سوئے اور اٹھے اور انہوں نے یہ بات کر دی, کہ ہر سال پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد, اور یہ جو ڈیٹا دیے 2,10,000 سے زائد ہیں, افراد تمباکو نوشی سے متعلق بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں. صحت عامہ اور گورنمنٹ کے محققین کے نیٹ ورک کیپٹل کالنگ کے مطابق رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 35 ملین بالغ افراد سگریٹ نوشی کے موت کے جال میں چلے جاتے ہیں اور ان میں سے 5واں حصہ اس عادت کو چھوڑنے سے قاصر ہے. کیپٹل کالنگ کی جانب سے تمباکو پر ٹیکس کے نفاذ کے حکومتی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے محققین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ تمباکو نوشی ہے. جنگیں نہیں ہیں, وہ بھی فساد ہے, لیکن تمباکو نوشی اس سے بڑا فساد ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو بھی ٹیکس لگایا ہے یہ در حقیقت بہت دیر کر دی. انہوں نے سگریٹ پر لگائے جانے والے ٹیکس کی رقم 2019 میں تمباکو نوشی سے متعلق بیماریوں اور اموات پر اخراجات 615 ارب روپے سے بہت کم ہے. بھارت کے پاس پاکستان میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی اتنی ہی تعداد ہے, لیکن وہ پاکستان کے مقابلے میں 6 گنا ریونیو اکٹھا کرتا ہے. یعنی آپ 2 چیزیں دیکھیں, ایک تو سگریٹ نوشی سے لوگ مر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں, اور جو بندہ سگریٹ پی رہا ہے نا اس شخص کا جو طبی اخراجات ہیں, میڈیکل اخراجات ہیں, وہ آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس تو سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہے, وہاں پہ جا کے علاج کرواتا ہے, اور آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان لوگوں پہ جا کے خرچ ہو رہا ہے. یہ جو حکومت 615 ارب روپے خرچ کر رہی ہے نا, یہ کوئی اپنی جیب سے نہیں کر رہی, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو وہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے, تو یہ وہاں پہ کر رہی ہے. اور دوسرا, ان لوگوں کو مرنے کے لیے اور ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان پر ٹیکس بھی کم لگایا گیا ہے. اور سگریٹ پہ ٹیکس جو تھا آج سے پہلے بہت ہی کم تھا. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے ایک بڑی بھرپور کمپین چلائی تھی کہ سگریٹ پر ٹیکس بڑھانا چاہیے, اور وہ بہت سے ادارے جو تھے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن جو ٹوبیکو کمپنی کے ہیڈ تھے وہ آئے اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کووڈ کے دنوں میں فنڈ دیا, اور جو ٹیکس جو لگوانا تھا نا اس کو کم کروا کے چلے گئے. تو یہ جو اصل میں ہے کہ یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, اس کے اضافے کے بعد ابھی جو سگریٹ کی قیمتیں ہیں ان میں 154% اضافہ ہوا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا بھائی, بیٹا, عزیز سگریٹ پی رہا ہے, یا کوئی خاتون سگریٹ پی رہی ہے, یا شیشہ پی رہے ہیں, اور اس طرح کی دیگر جو مضر صحت چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو روکیں. ان کو روکنا آپ کا فرض اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے غریب عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کیونکہ وہ جب بیمار ہوں گے, اسپتال جائیں گے, اسپتال میں جائیں گے, تو ان کے اوپر جو اخراجات لگیں گے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لگیں گے. بہت سی چیزیں اور بھی ہیں, ان سے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 لاکھ افراد سگریٹ نوشی کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر کام کریں. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی کمپین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور وہ کمپین یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سگریٹ پر ٹیکس بڑھایا ہے تو اس کے خلاف یہ جو ٹوبیکو کمپنیاں ہیں یہ ساری سٹارٹ ہو گئی ہیں, بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں. ان میں نا بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن کے پاس جو حکومتی حلقوں کے ساتھ بہت قریب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ان کے پاس بڑا ہے. وہ میڈیا پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں, لوگوں پر بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کہیں گے دیکھیں جی یہ جو ہیرو ہیں نا یہ سگریٹ پیتے ہیں, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کو پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, محبت کرنی چاہیے. اور کیونکہ حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ زبردستی جا کے لوگوں کے منہ سے سگریٹ چھین لے, لیکن جیسے آپ بچوں کی دوائیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں, اسی طرح ناسمجھ شہریوں سے ان کی مرضی کی چیزیں آپ دور رکھ سکتے ہیں. اور وہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہیں کہ آپ سگریٹ کی قیمتیں پاکستان میں بڑھا دیں, ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں,
ٹیکس بڑھائیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ حکومت پاکستان کو ہوگا. پاکستان جو اپنا معاشی بوجھ جو ہے اسے وہ کم کر سکے گا. اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں شاید اس وجہ سے سگریٹ چھوڑ دیں گے. جب وہ سگریٹ چھوڑیں گے تو ان کے علاج معالجے پہ بھی کم خرچہ نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ سے سب سے بڑا فائدہ ایک اور یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں ایک اچھی اور صحت مند جو زندگی ہے وہ گزار سکیں گے. تو سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں. رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ نے بڑی کوشش کی سگریٹ نہیں پیا. اس تھوڑے سے عرصے کے کام کو اپنی مستقل عادت بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بھی صحت مند رہیں گے، اور آپ صحت مند ہوں گے تو پاکستان بھی صحت مند ہوگا.